بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ایک دن کی تہذیب نے انسانی شرافت کو تقریباً ختم کر دیا ہے یا ختم کرنے کے قریب ہے۔ جن لوگوں نے اس دن کو جنم دیا ان کی تہذیب کراہ رہی ہے، ان کی تہذیب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ دن ہے 14 فروری کے نام پر منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے، ایک ایسا دن کہ جس میں عزتوں کا سودا ہوتا ہے، ایک ایسا دن کہ جس دن ماں اور باپ کی تربیت کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا دن کہ جہاں ماں کی پیٹ کی 9 مہینے کی تکلیف اور اس کے بعد سالہ سال کی محنتیں اور مشقتیں چند لمحوں میں پیروں کے تلے رونق دی جاتی ہیں، ایک ایسا دن کہ جہاں باپ کی دھوپ میں کما کر لائی ہوئی دولت کو اڑا دیا جاتا ہے، حرام کاری میں، نشے میں، ان چیزوں میں کہ جن سے اسلام نے یوں کہا کہ تم اس کے ہرگز قریب نہیں جاؤ۔ ماں جن دیتی ہے، باپ دھوپ میں، چھاؤں میں، سردی میں، گرمی میں کما کر لا کر اس اولاد کو پالتا ہے۔ اور اسی اولاد نے کیا کیا؟ باپ کے لیے 365 دن میں سے ایک دن رکھا، فادرز ڈے۔ ماں کے لیے ایک دن رکھا، مدرس ڈے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں، کسی معاشرے، سوسائٹی اور سماج کے لیے اس سے گری ہوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ جو باپ 17 یا 18 سال کی عمر تک تمہارے پیمپرس، اسکول کا خرچ، کالج کا خرچ، یونیورسٹی کا خرچ برداشت کرے، جس کا دل تمہارے آنے اور جانے کے بعد دھڑکتا رہے میرا بچی یا بچہ کب واپس آئے گا، جو ماں بے چین رہے بچے نے جا کر کالج کا ٹفن بھی کھایا ہوگا یا نہیں، اس ٹفن کے کھانے میں اس کی بھوک پوری ہوئی ہوگی نہیں یا نہیں، یا اب بھی بھوکا ہوگا، ماں اور باپ تڑپتے رہیں، ان کی محنتوں کا صلہ صرف ایک دن ہے، ان کی محبتوں کا صلہ اور بدلہ صرف ایک دن ہے کہ مدرس ڈے رکھ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم باپ اور ماں کے پورے سال کی محبتوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہی نہیں ہو، تم ذمہ داری لینا چاہتے ہی نہیں ہو۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر ہے، دنیا کے اندر یا دنیا کی تاریخ میں محبت جیسے مقدس رشتے کو بدنام کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جھوٹ اور جملہ بولا گیا وہ ایک جملہ ہے آئی لو یو کا۔ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کی تاریخ میں اس جملے سے زیادہ عزتوں کو نیلام کسی نے نہیں کرایا، اس جملے سے زیادہ دھوکہ کسی نے نہیں دلوایا، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، عزتوں کو داغ لگا دیا گیا ایک جملے کی بنیاد پر۔ کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ محبت حرام ہے، نہیں، اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، کبھی بھی خلاف نہیں رہا۔ خاندان کی کسی گیدرنگ میں کسی کی نگاہ کسی پر پڑی، پسند آ گئی یا پسند آ گیا، والدین سے آ کر کا اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن جب محبتوں کے نام پر بڑے صاف الفاظ میں سنیں، ماں باپ سے چھپ کر، لڑکی ہو یا لڑکا، بھائی بہن سے چھپ کر، اپنوں سے چھپ کر، جب اس ایک جملے کے بدلے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ایک دوسرے کے جسموں کو اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے جب اس جملے سے ایک دوسرے کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کبھی ماں کو محبتوں بھرے الفاظ بول کر نہیں دیکھے۔ آج ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے، معاف فرمائیں، کہ اگر
کوئی حرام محبت کرنے والا لڑکا اچانک ایک 20 یا 25 ہزار کی رنگ یا انگوٹھی لا کر اچانک لڑکی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر پیش کر دے، خوشی کے مارے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تمہاری چیخیں کبھی ماں کی محبتوں کے لیے نہیں نکلی؟ کبھی ماں کی محنتوں کے لیے نہیں نکلی؟ باپ تھکا ہارا گھر آیا، کما کر لایا، کبھی محبتوں بھرے چیخ کر الفاظ اس کے لیے نہیں نکلے؟ ایک حرام محبت کرنے والا۔ اور یاد رکھیں، ایک بیٹی نے ایک مرتبہ ایک ماں اپنی ماں سے پوچھا تھا، خوب غور سے سنیں کہ امی جان اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس آئی لو یو کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا اگر صحیح رشتوں کے لیے کہا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں۔ اگر ایک بیٹی ماں کے لیے بولے تو یہ جملہ نہایت محترم ہے۔ اگر ایک بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جان آپ سے بڑی مجھے محبت ہے، اسے 1000 مبارک۔ اور وہی ماں کہتی ہے اگر یہ جملہ ایک غیر محرم دوسرے غیر محرم کو کہے تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں۔ اس جملے کا صاف مطلب یہ ہے، یاد رکھیے آپ، کہ ہوس کے پجاری اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہوس کے پجاری گلی کے نکڑوں پر کھڑے ہیں، گلاب کا پھول لیے، ہونٹوں پر یہ جملہ سجائیں، اور ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے، معاف فرمائیں، لال رنگ کے چند غباروں کے بدلے سے ہمارے بچے بک جا رہے ہیں۔ گلاب کے ایک پھول کے بدلے میں عزتوں کو نیلام کر دیا جا رہا ہے۔ ایک جملے کے بدلے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کیا ہو رہا ہے نا، آپ بخوبی جانتے کہ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا وہ سب کچھ اس دن کرتا ہے۔ جو کبھی حرام کاری کے قریب نہیں گیا وہ سب کچھ اس دن کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه وتعالى
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بزرگان محترم اور عزیزوں، دینی بھائیوں، جس دن سے یہ دنیا رب العالمین نے بنائی ہے، اس دن سے آج تک اور تا قیامت حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی یہ چل بھی رہا ہے اور قیامت تک جاری بھی رہے گا. بلکہ اگر یوں بھی کہیں کہ جس وقت رب العالمین نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کی پیدائش کے بعد جب فرشتوں سے کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا سوائے ایک کے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس، جس کو قرآن نے اپنی زبان میں شیطان بھی کہا ہے. سجدے سے انکار پر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہاں سے نکال دیا، ورنہ اس واقعے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہوتا تھا. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے احکامات کو فوراً کرنے والا ابلیس تھا.
مگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ نے اپنے یہاں سے باہر نکال دیا۔ جب اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نکالا، اس دن سے یا یوں کہیں کہ اس دن اس نے قسم کھائی، جس کو قرآن مجید نے 5ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نے کہا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گمراہ یعنی تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تیری راہ پر چلنا ان کا دشوار کروں گا، بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ جو صحیح میرے بندوں میں ہوں گے وہ تیری بات کو نہیں سنیں گے۔ اس دن سے آج تک اللہ کے ماننے والوں اور شیطان کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ دنیا کے اندر جتنے فسادات، جتنے اختلافات، جتنی لڑائیاں چاہے زبانی ہوں یا اس سے آگے بڑھ کر، جو کچھ بھی ہوتا ہے شیطان کی اسی قسم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بلکہ آپ اگر اس کو یوں کہیں کہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ ہے جو شیطان اور اس کے مشن کو ماننے والے ہیں، اسی کے پیروکار ہیں، گرچہ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، چہرے الگ الگ ہیں، جسم کے لبادے مختلف ہیں، مگر سب کا مجموعہ ایک ہے۔ اور دوسری جانب وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر حالت میں یہ قسم کھائی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور اس کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ موجودہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ اب شیطانی تہذیب کو اگر آپ محبتوں کے ساتھ، آسانی کے ساتھ قبول کر لیں، اس کلچر کو آپ ایکسپٹ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی الگ الگ راستوں سے، الگ الگ طریقوں سے، جن کو کبھی کبھی ہم محسوس کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی محسوس نہیں کر پاتے، مختلف طریقوں سے شیطانی تہذیب کو اب ایمان والوں کے گھرانوں، ان کے خاندانوں، ان کی اپنی تہذیب میں ملانے کی بھرپور کوششیں ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ ایسی کوششیں ہیں جو اس زمانے سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بازار، تجارت کی ایسی منڈیاں، اتنی دولت کبھی اس چیز اور اس مقصد کے پیچھے خرچ نہیں کی گئی کہ اسلامی تہذیب کو ختم کیا جائے، اسلامی شناخت کو شک والا بنایا جائے، دنیا کے ذہن کو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے سلسلے میں مشکوک کر دیا جائے۔ ایسی کوششیں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوئی ہوں۔
جو موجودہ زمانے میں ہیں، فرق یہ ہے کہ بعض لوگ بڑی غور سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، بعض اللہ والے ان فتنوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور امت کے سامنے کبھی واضح الفاظ میں، کبھی اشاروں کی زبان میں وہ باتیں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی میں سے مثال کے طور پر 8 دن کے بعد آنے والا ایک ایسا دن ہے جس نے صرف اسلام نہیں، انسانی تاریخ کی شرم و حیا کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اور اس ایک دن نے مذہب چاہے کوئی بھی ہو، انسان چاہے کسی بھی علاقے کا رہنے والا، اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، وہ کسی بھی قوم کا فرد ہو، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ایک دن کی تہذیب نے انسانی شرافت کو تقریباً ختم کر دیا ہے یا ختم کرنے کے قریب ہے۔ جن لوگوں نے اس دن کو جنم دیا ان کی تہذیب کراہ رہی ہے، ان کی تہذیب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ دن ہے 14 فروری کے نام پر منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے، ایک ایسا دن کہ جس میں عزتوں کا سودا ہوتا ہے، ایک ایسا دن کہ جس دن ماں اور باپ کی تربیت کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا دن کہ جہاں ماں کی پیٹ کی 9 مہینے کی تکلیف اور اس کے بعد سالہ سال کی محنتیں اور مشقتیں چند لمحوں میں پیروں کے تلے رونق دی جاتی ہیں، ایک ایسا دن کہ جہاں باپ کی دھوپ میں کما کر لائی ہوئی دولت کو اڑا دیا جاتا ہے، حرام کاری میں، نشے میں، ان چیزوں میں کہ جن سے اسلام نے یوں کہا کہ تم اس کے ہرگز قریب نہیں جاؤ۔ اور یہ صرف اسلام، یہ مسلمان مخالف نہیں، یہ صرف ایمان والوں کے خلاف نہیں، یہ انسانی تہذیب پر ڈاکہ ہے، یہ انسانی تہذیب کے خلاف رہزنی ہے، یہ انسانی تہذیب کو لوٹنے والا دن ہے۔ تاریخ اتنی مختصر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یا آپ کے بعد 250 یا 300 سال کا فرق ہے۔ ایک شخص ایک سلطنت میں جو پوری سلطنت اور حکومت بتوں کی پجاری تھی، پتھروں کے سامنے سروں کو جھکانے والے تھے، ایک شخص پوری حکومت کا باغی بنتا ہے، پوری سلطنت کے خلاف جاتا ہے اور پوری حکومت اور سلطنت کے خلاف جا کر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں آج سے نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے، بادشاہ کو یہ بات اور اس کا یہ عمل پسند نہیں آتا، اپنے پولیس اہلکار کے ذریعے پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس شخص کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جانے کے بعد بعض مؤرخین کے مطابق اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کا گناہ کیا ہے کہ اس زمانے کا سب سے صحیح اور سچا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب عیسائیت، نصرانیت کو اس نے مان لیا، قبول کر لیا۔ پورا ملک، پوری سلطنت اور پوری حکومت اس کے خلاف، اس کے اس سچے اور صحیح اقدام کے بدلے میں بادشاہ اس کو سزائے موت سنا رہا ہے، یہ جیل کی سزا سنا رہا ہے۔ اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے
اپنی معشوقہ یا محبوبہ یا اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو خط لکھتا ہے، اور اس شخص کا نام خوب غور سے سنیں، ویلنٹائن تھا۔ اس نے جو خط لکھا، بعد کی آنے والی دنیا نے اس شخص کے نام پر 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا۔ صرف اتنی چھوٹی سی تاریخ، وہ بھی ایسی تاریخ کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، صرف لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس تاریخ کو یورپ نے لیا، اور یورپ میں خاص طور سے روم نے لیا، اور اس کو اپنے یہاں منانے کا دن اعلان کیا گیا کہ ہم اس کو منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ نوجوانوں کو اس کے اندر لایا گیا، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہوئی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی مختصر سی تاریخ، جس کے پیچھے آج دنیا پاگل ہے۔ بعد کی باتیں بعد میں عرض کریں گے، مگر ایک مسلمان اور اسلام کا ماننے والا، چاہے وہ کتنے بڑا گنہگار ہو، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہو، وعدے پر وعدہ خلافی کرتا ہو، وہ چاہے غیبتیں کرتا ہو، مگر ایک ادنا سا ایمان والا اللہ کا بندہ اگر قرآن کی آیات کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق بیان کردہ کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صاف یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کام کو نہیں کرو گے، مثال کے طور پر قرآن مجید نے صاف یہ کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارت کو، بزنس کرنے کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ دولت کے کمانے پر کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تم لکھپتی بن جاؤ، تم مال حاصل کرو، خوب بزنس کرو، لیکن انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ تم بزنس نہیں کر سکتے، تم تجارت نہیں چلا سکتے۔ سود کا لینا دینا، دلوانے والا، لینے والا، سود کے معاملے کو لکھنے والا، اللہ کے نبی نے تمام پر لعنت فرمائی۔ یہ سود کے معاملے میں صاف یہ کہا گیا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ادنا سے ادنا ایمان والا بھی، چاہے اس نے کبھی غلطی سے سود کا معاملہ کر لیا ہو، وہ بھی زبان سے یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے اور رب العالمین کے سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے۔ سود کے علاوہ اور بہت سے احکامات کو اٹھائیں، اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم جہاں یہ کہا گیا تم اس کے قریب مت جاؤ، تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، مالدار ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، عام آدمی ہو یا خاص، کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا۔ کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی اشاروں کی زبان نہیں، صاف ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے اللہ، جیسا ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بات کرتا ہے جیسا ایک باپ کہتا ہے فلاں محلے کے لڑکے کے قریب مت جانا، عادات خراب ہیں۔ ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے فلاں سہیلی کے پاس میں تجھے دیکھ نہ لوں، اس کے اخلاق خراب ہیں۔ بالکل اسی انداز میں تمام ماؤں کا بنانے والا، تمام باپوں کا بنانے والا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے صاف الفاظ میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جانا، کرنا بہت دور کی بات ہے، اس کی جانب لے جانے والی سیڑھیاں، اس کی جانب لے جانے والے اعمال، اس کی جانب لے جانے والی کرتوتیں، تم اس کو کرنا بھی نہیں، قریب نہیں مت جانا۔ کیوں؟ یہ بدترین عمل ہے، اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، زمین ہل جاتی ہے۔ صاف کہا گیا، ایک لفظ بھی چھپا کر نہیں رکھا گیا، تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے۔
قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ ننگی تصاویر کا دیکھنا، غیر محرم کے چہرے کا دیکھنا۔ اور یاد رکھیں اس آیت کے اشاروں میں عورت کو ایک عزت دی گئی، عورت کو ایک احترام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ لڑکی جو تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے یہ انمول ہے، یہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ شادی سے پہلے باپ اور بھائی کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، اس کے بال کی لٹوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ ایک جانب ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے حقوق بیان کیے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں پڑوسی کا حصہ وراثت میں فرض نے تو نہیں کر دیا جائے گا۔ اتنے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ دوسری جانب اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اگر ایک پڑوسی گھر کی چھت پر چڑھ کر یا دروازے کے کسی سوراخ سے، کسی ہول سے تمہاری بہن تمہارے گھر کے اندر کے ماحول یا تمہارے گھر کی عورت پر نگاہ ڈالے، تمہیں حق ہے کہ تم آنکھ کو پھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت ایسی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ذات انمول ہے، یہ گھروں کا ہیرا اور سونا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر معصوم، اس سے زیادہ بڑھ کر قابل احترام کوئی ذات، کوئی ہستی دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ ایک جانب تو یہ ہے کہ جو ہماری تہذیب ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جائیے، عورت کو عزت دیجیے، احترام دیجیے۔ ماں کی شکل میں تمہاری جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی کی شکل میں اس کے حقوق ادا کیجیے، گھر تمہارا جنت بن جائے گا۔ بیٹیاں اگر تمہارے پاس ہیں صحیح تربیت کیجیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور دوسری جانب شیطانی تہذیب ہے، اور شیطانی تہذیب کی ایسی الغار میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف ایک دن کے نام پر، صرف ایک دن کے نام پر محبتوں کا دن کہا جاتا ہے، وفاؤں کا دن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی تہذیب کو دیکھیں، جو لوگ اس دن کو لے کر آئے، جنہوں نے اس دن کو یعنی ویلنٹائن ڈے کو پوری دنیا پر تھوپا، ان کی تہذیب کو آپ دیکھیں وہ ہے کتنی گہرائی میں۔ ان کے یہاں تو خاندانی رشتوں کا، سماجی رشتوں کا یہ عالم ہے کہ ماں اور باپ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، اگر مل بھی جائیں تو بزرگوں کے گھروں میں ڈال دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں کی تہذیب کا عالم تو یہ ہے کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، رکھنے کے بعد جنم دیا، پیدا کر دیا، اور ایسی تکلیف کہ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھ کر دیکھیں جب ایک ماں ایک بچے کو جنتی ہے، دنیا میں اس درد سے زیادہ درد کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے ہزاروں ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا جائے۔ ماں جن دیتی ہے، باپ دھوپ میں، چھاؤں میں، سردی میں، گرمی میں کما کر لا کر اس اولاد کو پالتا ہے۔ اور اسی اولاد نے کیا کیا؟ باپ کے لیے 365 دن میں سے ایک دن رکھا، فادرز ڈے۔ ماں کے لیے ایک دن رکھا، مدرس ڈے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں کسی معاشرے، سوسائٹی اور سماج کے لیے اس سے گری ہوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ جو باپ 17 یا 18 سال کی عمر تک تمہارے پیمپرس، اسکول کا خرچ، کالج کا خرچ، یونیورسٹی کا خرچ برداشت کرے، جس کا دل تمہارے آنے اور جانے کے بعد دھڑکتا رہے میرا بچی یا بچہ کب واپس آئے گا، جو ماں بے چین رہے بچے نے جا کر کالج کا ٹفن بھی کھایا ہوگا یا نہیں،
اس ٹفن کے کھانے میں اس کی بھوک پوری ہوئی ہوگی نہیں یا نہیں، یا اب بھی بھوکا ہوگا، ماں اور باپ تڑپتے رہے، ان کی محنتوں کا صلہ صرف ایک دن ہے، ان کی محبتوں کا صلہ اور بدلہ صرف ایک دن ہے کہ مدرس ڈے رکھ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم باپ اور ماں کے پورے سال کی محبتوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہی نہیں ہو، تم ذمہ داری لینا چاہتے ہی نہیں ہو۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر ہے، دنیا کے اندر یا دنیا کی تاریخ میں محبت جیسے مقدس رشتے کو بدنام کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جھوٹ اور جملہ بولا گیا وہ ایک جملہ ہے آئی لو یو کا۔ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کی تاریخ میں اس جملے سے زیادہ عزتوں کو نیلام کسی نے نہیں کرایا، اس جملے سے زیادہ دھوکہ کسی نے نہیں دلوایا۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، عزتوں کو داغ لگا دیا گیا ایک جملے کی بنیاد۔ کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ محبت حرام ہے، نہیں، اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، کبھی بھی خلاف نہیں رہا۔ خاندان کی کسی گیدرنگ میں کسی کی نگاہ کسی پر پڑی، پسند آ گئی یا پسند آ گیا، والدین سے آ کر کا اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن جب محبتوں کے نام پر بڑے صاف الفاظ میں سنیں، ماں باپ سے چھپ کر، لڑکی ہو یا لڑکا، بھائی بہن سے چھپ کر، اپنوں سے چھپ کر، جب اس ایک جملے کے بدلے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ایک دوسرے کے جسموں کو اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے جب اس جملے سے ایک دوسرے کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کبھی ماں کو محبتوں بھرے الفاظ بول کر نہیں دیکھے۔ آج ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے، معاف فرمائیں، کہ اگر کوئی حرام محبت کرنے والا لڑکا اچانک ایک 20 یا 25 ہزار کی رنگ یا انگوٹھی لا کر اچانک لڑکی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر پیش کر دے، خوشی کے مارے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تمہاری چیخیں کبھی ماں کی محبتوں کے لیے نہیں نکلی، کبھی ماں کی محنتوں کے لیے نہیں نکلی۔ باپ تھکا ہارا گھر آیا، کما کر لایا، کبھی محبتوں بھرے چیخ کر الفاظ اس کے لیے نہیں نکلے۔ ایک حرام محبت کرنے والا، اور یاد رکھیں ایک بیٹی نے ایک مرتبہ ایک ماں اپنی ماں سے پوچھا تھا، خوب غور سے سنیں کہ امی جان اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس آئی لو یو کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا اگر صحیح رشتوں کے لیے کہا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں۔ اگر ایک بیٹی ماں کے لیے بولے تو یہ جملہ نہایت محترم ہے۔ اگر ایک بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جان آپ سے بڑی مجھے محبت ہے، اسے ہزار مبارک۔ اور وہی ماں کہتی ہے اگر یہ جملہ ایک غیر محرم دوسرے غیر محرم کو کہے تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں۔ اس جملے کا صاف مطلب یہ ہے، یاد رکھیے آپ، کہ ہوس کے پجاری اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہوس کے پجاری گلی کے نکڑوں پر کھڑے ہیں، گلاب کا پھول لیے، ہونٹوں پر یہ جملہ سجائیں، اور ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے، معاف فرمائیں، لال رنگ کے چند غباروں کے بدلے سے ہمارے بچے بک جا رہے ہیں، گلاب کے پھول کے بدلے میں عزتوں کو نیلام کر دیا جا رہا ہے۔ ایک جملے کے بدلے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کیا ہو رہا ہے نا، آپ بخوبی جانتے کہ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا وہ سب کچھ اس دن کرتا ہے، جو کبھی حرام کاری کے قریب نہیں گیا وہ سب کچھ اس دن کرتا ہے۔ نہیں، ویلنٹائن ڈے کیا دن، اگر صحیح زبان میں کہا جائے زناکاری کا دن، شراب خوری کا دن،
وفا کو بے وفائی میں بدلنے کا دن، ماں باپ کی عزتوں کو نیلام کرنے والا دن، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو، ان کے احکامات کو پیروں تلے رونگنے کا دن۔ ہم اندھے ہو کر بڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی موازنہ تو کیا کریں، کبھی کمپیریزن تو کیا کریں، کون سی تہذیب کے ہم پیچھے جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ یہ دن لے کر آئے ان کی تاریخ کو پڑھیں، آج روم رو رہا ہے، یورپین تہذیب تباہی کے قریب ہے، وہ سسک رہے ہیں، ان کے خاندانی رشتے ختم ہو گئے، وہ سسکتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سکون نہیں ہے۔ ان کی چمچماتی کاروں کو نہ دیکھیں، ان کی شیشے سے چمچماتی عمارتوں کو نہ دیکھیں، پورا معاشرہ بے سکونی کے عالم میں ہے۔ دیکھیں، آپ رپورٹ میں پڑھیں، سائیکولوجیکل مریض، دیوانے پن کے بیمار، الٹے سیدھے بکنے والے، مختلف بیماریوں کے شکار کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ۔ لیکن نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر بس چل دیتے ہیں کسی بھی تہذیب کے پیچھے کہ نہیں یہ کرنا ہے۔ سامنے رکھیے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا سمجھا رہا ہے، اسلام کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور اسلام ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ انمول ہے، اس میں ہر موقع کے لیے سبق ہے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اسباق ہیں۔ کوئی بھی دن آئے ہم کمپیئر نہیں کرتے، ہم موازنہ نہیں کرتے، بس اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا اپنی تہذیب کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اور کیا کہا گیا؟ مرد ہو یا عورت، نگاہوں کو جھکا کر چلو۔ یہ محرم اور غیر محرم کا رشتہ اسلام کے کہیں تصورات میں نہیں ہے، اس کا کوئی تصور، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہوں یا نہ، دوست ہوں یا غیر، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ صاف کہا گیا اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کرو، محرم کے ساتھ ہے، غیر محرم کے ساتھ۔ 9 یا 10 سال کا ہونے کے بعد تمہارے لڑکے لڑکی کا غیر محرم کے ساتھ جانے کی کوئی اجازت نہیں۔ خالہ کا رشتہ اپنی جگہ، ماموں کے بچوں سے رشتہ اپنی جگہ، بہن کے بچوں سے رشتہ اپنی جگہ، رشتے کا احترام ہے، مگر اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس چیز کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے دلیل کیا؟ دل نہیں مانتا، دل نہیں کہتا۔ اسلام میں دل کی نہیں چلتی، کس کی ماننے چلے ہیں ہم اور آپ؟ دل کے خیالات اور تصورات نہیں، صرف ایک چیز ہے، اللہ کا نبی، اللہ اور اللہ کا نبی کہہ کیا رہا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہیں یہ ہمارے رشتے کی بہن ہے، قرآن نے کیا کہا؟ نہیں یہ ہماری خالہ زاد بہن ہے، قرآن نے کیا کہا؟ یہ ہماری مامو زاد بہن ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے صاف کہا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون حرام کون حلال، پڑھیے آیات کو، تحقیق کیجئے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، قرآن مجید کے چوتھے پارے کی بالکل آخری آیت، بالکل آخری آیت، لاسٹ آیت، صاف کہہ دیا گیا یہ تمہارے لیے محرم ہے، غیر محرم، یہ حد ہے، تم جا ہی نہیں سکتے۔ تمہارے دل نے رشتہ بنا لیا تو وہ اسلام نہیں ہے، تمہارے نفس نے رشتہ بنا لیا وہ اسلام نہیں ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور آج کل تو اس کو اور تھوڑا نرم کرنے کے لیے ایک سوچ ہمارے یہاں بھی داخل ہونے لگی، کیا ہے کہ اگر
رسم یا رشتہ طے ہو جائے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح ہونے سے پہلے کوئی بھی ہو، ایک لڑکی کا لڑکی سے بات کرنا کسی بھی صورت میں، صاف سنیں، کسی بھی صورت میں، اور کھل کر آپ سے کہوں ٹیکسٹ میسیجز، آج کل کے زمانے میں چلنے والے سوشل میڈیا ایپس، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، کس کس کا نام لے تک آپ چلے جائیں، لسٹ بنا لیں، دنیا کا کوئی بھی طریقہ بات چیت کرنے کا ہو کمپلیٹ حرام ہے۔ آج اسی حرام کو حلال کرنے کے نئے طریقے بازار میں آ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نہیں حضرت، ایک دوسرے کو جاننا بھی ضروری ہے، یہ جملہ بہت چل رہا ہے، ایک دوسرے کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا جاننا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مجھ سے اور آپ سے کیا کہتی ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ فیملی والے یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ، یہ لفظ بھی سنیں بہت چل رہا ہے، یہ ہو، آپ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرا کر رخصتی مت کریں، دن بھر بات کرو، چیٹنگ کرو، کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ نکاح ہے، سب سے بڑا تحفہ۔ اور آج کل تو معاف کریں لیکن مجبوری ہے، نہ کہیں تو کس سے کہیں اور کہاں کہیں؟ ماں باپ اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے حرام کے رشتے کو حلال کرنے میں لگے ہیں بغیر نکاح کے، بغیر نکاح کے۔ معلوم ہے بات کو کہ بیٹی کے پاس ویلنٹائن ڈے پر نیا گفٹ کہاں سے آیا، معلوم ہے اسے، نیا فون کہاں سے آیا، معلوم ہے اسے، وہ کس سے بات کر رہی ہے معلوم ہے اسے، وہ نہیں کرتا، وہ تحقیق نہیں کرتا، وہ بچی کو گفٹ لینے دیتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے، وہ جانتا ہے 13 فروری کی رات کو، یہ 14 فروری کی دوپہر یا رات کو یہ بچی کہاں جائے گی رشتہ داری کے نام پر، وہ جانتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ روک ٹوک نہیں لگاتا۔ اور جب دامن پر داغ لگتا ہے تو آتے ہیں، پھر دو ہی راستے بچتے ہیں دارالقضاء کے، مساجد کے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، اور اس کو میں سب سے پہلے اپنے آپ سے بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، بچوں اور بچیوں کی حفاظت اگر آپ اور میں چاہتے ہیں تو نگرانی کیجیے۔ نگرانی کا مطلب مارنا اور پیٹنا نہیں ہے، بچوں کے دوست بنیے، ماں باپ سے زیادہ ان کے دوست بنیے۔ کیا بچوں کو دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مارنا پیٹنا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ حقیقت ہے کہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، ماں جانتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان حرام کے رشتوں کو حلال کرنے میں لگے، حلال کرنے میں لگے ہیں کہ نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ملنے دینا چاہیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پھاڑ کر پھینک دیا جائے؟ کہ قرآن سے ان آیات کو کاٹ کر نکال دیے جائے؟ کہ نمازوں میں پڑھنے پر پابندی لگائی جائے، آج سے زنا کی آیات نمازوں میں کوئی امام نہیں پڑھے گا؟ کیا اللہ کے نبی کے احکامات کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں، آج سے ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ نعوذ باللہ، کیا کیا جائے؟ اور ہم ہیں کہ ان کو نارمل کرنے میں لگے ہیں، نارمل کرنے میں لگے ہیں، حلال کرنے میں لگے ہیں، جبکہ اسلام صاف منع کرتا ہے، اجازت ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور شاید میں نے تو اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے ذکر کیا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں پردے کے کیسے کیسے واقعات اللہ کے نبی کی سیرت میں صحابیات کے ہیں، صحابہ کے ہیں،
یہ محبتوں کے ہیں کہ جائز محبت کسے کہا جاتا ہے؟ شاید اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوگا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا فلاں صاحب کی بیٹی مجھے پسند آ گئی، آپ میرا رشتہ وہاں بھیج کر نکاح کرا دیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ان کا رشتہ ان کی بیٹی کے لے کر جاؤ. یہ پیغام لے کر جانے والے صاحب گئے، سلام کلام کیا، بیٹھ کر بات چیت ہوئی، اور بات چیت میں وہ والد کہنے لگے میں اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ پوچھ کر آؤں. پوچھنے کا جو بھی انداز رہا، انہوں نے اس باپ نے اپنی بیٹی کے سامنے وہ رشتہ رکھا جو اللہ کے نبی نے بھیجا. بیٹی کی طرف سے جواب آیا کہ جو صاحب پیغام لانے والے مجھے یہ پسند ہے وہ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، آپ نے نکاح کر دیا. کتنا آسان ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ پوچھیے مت کیا کیا نہیں ہوتا. وہ کہانیاں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن میرے بھائی صاف یاد رکھیے، زنا اور اس کے قریب لے جانے والے کام اسلام میں بالکل ممنوع ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اکھاڑ کر پھینکیے اپنے ذہنوں سے اس سوچ کو کہ ویلنٹائن ڈے کا نام کوئی دن بھی ہے یا محبتوں کے دن کا اس کو نام دیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اپنی تہذیب کو ایمان والوں کی تہذیب پر تھوپ دے، امپلیمنٹ کر دے، لا کر زبردستی ان کے اوپر اپنی تہذیب کو جمائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی سوائے اس کے کہ عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، عصمتیں لٹ جاتی ہیں. اس جملے میں خاص طور پر بڑے ادب سے پھر کہہ رہا ہوں، نوجوان یہ لڑکیاں یا لڑکے دھوکے میں نہ آیا کریں. آئی لو یو سب سے بڑا دھوکہ ہے اس زمانے کا. یہ سب سے بڑا اس ماں کے جملے کو جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، جب بیٹی نے پوچھا تھا اس ماں نے جواب دیا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے اگر حلال کے رشتے میں بولا جائے تو سب سے بہترین جملہ. اگر کوئی ایک غیر محرم لڑکی سے کہہ رہا ہے تو سوائے وہ ہوس کے پجاری کے کچھ اور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.